صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین ابو القاسم مصطفی محمد صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. عزیزان ایمان سامعین کرام، گفتگو سورہ جمعہ کے بارے میں چل رہی تھی. سورہ جمعہ جو قرآن مجید کا ایک اہم سورہ ہے جس کے اندر توحید، معاد، صفات پروردگار اور پھر کچھ قوموں میں سے یہودی جو قوم ہیں ان کی صفات کے بارے میں بات کی گئی ہے، ان کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے. اور ان اشاروں کے بعد پھر نماز جمعہ جو ایک اہم عبادت ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، اس کا تذکرہ کیا گیا. اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تورات کو حمل کیا ہے ان کی مانند ایسی ہے جیسے کہ گدھے جو ہے اپنی پشت پر کتابیں لاتے ہوئے ہیں. یہ تعبیر اس لیے دی گئی ہے کہ اس جانور کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی پشت پر کیا رکھا ہے. چاہے انجیل رکھ لو، تورات رکھ لو، قرآن رکھ لو یا کسی بھی علم و علوم کی کتابیں رکھ لو، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ انسان ظاہراً اس کے بوجھ کو سنبھال رہا ہے، اس کے اصل مطلب کی طرف اس کی بالکل توجہ نہیں ہے. تو اس طرح عمل کی جانب بھی دی گئی ہے. گزشتہ 2 جلسوں میں اس میں اشارہ کیا گیا تھا. پروردگار کا وعدہ ہے لا یہدی القوم الظالمین، کہ ظالمین کی جو ہے اللہ کرتا. ہدایت کے لیے انسان انصاف پسند ہونا، عدل پسند ہونا، معاشرے میں انصاف کرے، کسی پر بھی ظلم نہ کرے. اور کسی پر بھی جب انسان ظلم نہیں کرتا ہے تو اللہ کی رحمت خود بخود شامل حال ہوتی ہے. ولو خانوادہ ہو، اپنے جو ہے ذوی الاقربا ہو، قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، انسان جب عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے تو پروردگار کی رحمت اس عدل کے ساتھ جو ہے شامل حال ہو جاتی ہے. لیکن جب ظلم کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ مفسدین کی ہدایت نہیں کرتا. وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، پروردگار کہتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد برپا مت کرو. لیکن یہی وہ لوگ جو فساد برپا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد برپا نہیں کر رہے ہیں، ہم مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سدھار لانے والے. لیکن تمام فساد کے نام پر نہیں ہوتا. کوئی بھی فساد کر رہے ہیں بلکہ کوئی نہیں کرے گا، برے سے برا انسان بھی نہیں کرے گا کہ ہم فساد کر رہے ہیں. وہ کہے گا کہ ہم معاشرے میں اصلاح کر رہے ہیں، ہم قوموں میں اصلاح کر رہے ہیں، ہم 2 ملکوں میں اصلاح کر رہے ہیں، ہم اس ملک کو کیوں مارتے ہیں. اب دیکھیں مظلومان عالم یا مسلمانوں کے مظلوم ممالک پر جو حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہاں پر سسٹم کو لانا چاہ رہے ہیں، ہم یہاں پر مثلا شیطانی نظام کو لانا چاہ رہے ہیں، ہم یہاں پر مثلا ویسٹرن سسٹم کو لانا چاہ رہے ہیں یا ویسٹرن اکانومی کو لانا چاہ رہے ہیں یا اس ملک کو جو ہے ہمارے تحت لینا چاہ رہے ہیں. نحن مسلمون، ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں. یہی اصلاح کرنے والے فساد میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں.
اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا، یہ لوگ آتش جہنم کے مستحق ہیں، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں۔ وہ قومیں جن کا نعرہ تھا، یہودیوں کا نعرہ تھا کہ نحنو اولیاء اللہ و اصفیاء، کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہماری قوم سب سے زیادہ خدا سے قریب ہے، ہم سب سے افضل ترین قوم ہماری قوم ہے یہودیوں کی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم افضل ترین ہو، تم پاکیزہ ترین ہو، تم کامیاب ترین لوگ ہیں، تو اب موت کی تمنا کرو، کیونکہ امتحان تو ہو گیا۔ اگر کہہ رہے ہو کہ پیپر لکھ چکے تو پیپر دے دو، یہ جو وجود ہے اس کو واپس کرو، یہ جسم کو واپس کرو اور چلو آگے کے مرحلے پہ چلو۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے وعدوں میں سچے ہو، جو شخص بھی، یہ صرف قوم یہود کے لیے نہیں ہے، ہر وہ شخص جو یہ کہے کہ ہم جو ہے اولیاء اللہ ہے، تو اب موت کے لیے آمدہ ہو یا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ڈرتا ہے، موت کا سے خائف ہے، خوف رکھتا ہے، اگر اس کے اندر جتنا خوف ہے اتنا وہ اپنے آپ کو ٹٹولے۔ کیوں خوف ہے؟ اگر تم آمدہ ہو، تم اولیاء اللہ ہو، اصفیاء اللہ ہو، دوستداران خدا ہو، تو پھر جو ہے موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار اس طرح سے امتحان لے رہا اور اس طرح سے جو ہے قوم یہود سے مذاکرہ مجادلہ کرنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو تم اب موت کے لیے آمدہ ہو جاؤ، تم تمام لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے یہ کہتے ہو کہ تم ہی اولیاء اللہ۔ ایسا بھی نہیں ہے سب اولیاء خدا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے نہیں، ہم ہی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ نعرہ ہے من دون الناس، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، لوگوں کو نکال کر، سب کو ہٹا کر میں اچھا ہوں سب خراب ہے، میں ٹھیک ہوں اور سب خراب ہے۔ یہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، یہ معاشرے میں جو ہے تباہی برپا کرتا ہے، یہ اصلاح کے نام پہ فساد کرتا ہے، یہ اچھے کاموں کے تحت میں پناہ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، مبتلا ہوتا ہے۔ ہم اولیاء خدا ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان بھی، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم شریعت محمدی کے ٹھیکیدار ہیں، تمام چیزیں ہم سے ہے، ہم سے دین ہے۔ تو یہ غلط ہے، ہم سے دین نہیں ہے، دین سے ہم ہیں، اسلام سے ہم ہیں، شریعت سے ہم ہیں، قرآن سے ہم ہیں، رسول سے ہم ہیں، اہل بیت سے ہم ہیں، حسین سے ہم ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ یہاں پر جا کے انسان حقیقی کردار کو درک کرے گا، اس مقام پر جا کر انسان پروردگار کی رحمت کو درک کرے گا، اس کو چھوڑ کر صرف اپنے وجود کو سامنے لائے گا اور دین کو چھپا دے گا، تو وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے ایسے قوموں کی پھر مذمت ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ لوگ ظالمین میں سے ہیں، یہ لوگ مصلحین میں سے نہیں ہیں، اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر تم ایسے ہو، اگر تم اولیاء اللہ ہو، اصفیاء اللہ ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اب موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے وعدوں میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو اب موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا جب کرے گا، انسان کے سامنے کشف الغطا ہو جائے گا، پردے ہٹ جائیں گے، تمام زندگی ایک لمحے میں اس کے سامنے آ جائے گی کہ میں کیا کرا، میری حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں آپ، انسان تمام عدالتوں میں تو جھٹلا کر جیت سکتا ہے، جھوٹی گواہی لا سکتا ہے، لیکن جب ضمیر کی عدالت برپا ہوتی ہے تو ضمیر کی عدالت میں جھوٹے گواہ نہیں لا سکتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں کوئی جھوٹا گواہ نہیں چلتا ہے۔ اندر ضمیر جو ہے کہتا ہے کہ تم نے اس مسئلے میں غلط کام لیا، تم نے اس مسئلے میں غلط فیصلہ کیا ہے، یہاں پر تم صحیح نہیں تھے، یہاں پر تم نے ظلم کیا ہے۔ ضمیر فروش انسان کی بھی اس کے اندر جب عدالت برپا ہوگی تو وہ اس کا ضمیر اسے جو ہے ہلائے گا، اسے بیدار کرے گا۔ تو یہاں پر جب ضمیر کی عدالت برپا ہوتی ہے انسان
کے اندر، تو وہاں پر وہ جو ہے جیت نہیں سکتا ہے، وہ ہار جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں، ہم اس فیصلہ غلط لیے ہیں، ہم یہ کام غلط کرے، ہم مصلحون میں سے نہیں تھے، ہم تو ظالمین میں سے تھے۔ یہاں پہ آ کر جب انسان موت کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے، موت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، وہاں پر جا کر جو ہے انسان انسانی حقیقت کو اور اپنے نفس پر جتنے بھی اصلاح کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھتے جاتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا خیر خیرات کرنے والا سمجھتا ہے، کبھی انسان اپنے آپ کو بہت بڑا صائم روزہ دار سمجھتا ہے، لیکن یہ تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور حقیقتیں ظاہر ہو جاتی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کے اندر یہ جو جسم کے اندر، یہ جو نفس کے اندر کیا چیز بھرا ہے اس پوٹلے میں، وہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ کھل کر آ جاتا ہے۔ دیکھ اے انسان تیری حقیقت یہ، موت انسان کو اس کی حقیقت دکھاتی ہے، موت انسان کو اس کی حقیقت بتاتی ہے کہ تو ہے کیا، حقیقت کیا ہے تیری۔ کئی لباس تو اوڑے تھا، وہ تمام لباس تمام کے تمام ایک وقت میں جو ہے اتار دیے جائیں گے، اس اتار دینے کا نام موت ہے، حقیقت کی نمائندگی کرنے کا نام موت ہے۔ تو اب ان قوموں سے اور ہر وہ دعوے دار جو اپنے آپ کو اولیاء خدا کہہ رہا ہے، اصفیاء خدا کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو برحق سمجھ رہا ہے، وہ موت کی تمنا کرے، دیکھ لے کہ اگر موت آ جائے تو اس کا حساب و کتاب صحیح ہے یا غلط ہے۔ قیامت کے دن اس کا جو حساب و کتاب ملے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ آسانی سے جنت میں جائے گا یا حق النفس کو یا نہیں ادا کیے۔ یہ تمام چیزیں موت جو ہے انسان کو بتا دے گی۔ اور پروردگار نے ایک عظیم عبارت، اگر آپ اس کو سادہ نظری سے اور سادہ لو مزاج سے جو دیکھیں گے تو یہ کیا دعویٰ ہے بولو، فتمنا الموت، کہ موت کی تمنا کرو، یہ کیا دعویٰ ہے؟ شاید ہم کر بھی لیں، جھوٹی تمنا کر بھی لیں گے، لیکن جب حقیقت میں موت انسان کے سامنے آ جائے گی تو انسان کا تمام کردار اس کے سامنے رونما ہو جائے گا۔ تمام اس کی جو جھوٹی شخصیت ہے، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان پیرلل ورلڈ میں جیتا ہے، اس کی شخصیت ایک ہوتی ہے، اس کی حقیقت ایک ہوتی ہے، لیکن ایک چیز وہ نمایاں کرتا ہے، ایک چیز بتاتا ہے لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، حقیقتیں وہ چھپا کر جو ہے پھرتے بیٹھتا ہے، حقیقتیں وہ چھپاتے رہتا ہے۔ موت کے ساتھ انسان پر یہ حقیقتیں آشکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے پروردگار نے کہا ہے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے اولیاء اللہ ہو تو موت کی تمنا کرو، لکھائے اللہ کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کیا ہے؟ لکھائے پروردگار کی تمنا ہے۔ لکھا اللہ یعنی کیا؟ اللہ سے ملاقات، پروردگار کا دیدار، عاشق اور معشوق کی باتیں، راز و نیاز، یا حد اقل نعمتوں میں اضافہ۔ دنیا میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ سب برطرف ہو کر اب برزخ کی نعمتوں میں رہے گا انسان۔ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس طرح سے جو ہے موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا پروردگار سے ملاقات ہے، موت کی تمنا اولیاء خدا سے ملاقات ہے، موت کی تمنا اپنے امام سے ملاقات کا نام ہے۔ آپ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ موت کے وقت امام آئیں گے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بھی ملتا ہے کہ جو کوئی بھی میری زیارت کے لیے آئے گا خراسان تو میں اس کے موت کے وقت اور اس کی قبر میں اس کا منہ نہیں سنوں گا۔ تو یعنی امام سے ملاقات ہے، یعنی یہ ایک خوشی کا موقع ہے، ایک بشارت و مسرت کا موقع ہے۔ تو جب یہ اس حقیقت کو انسان اور مومن سمجھے گا کہ موت میرے لیے اتنی خوبصورت شے ہے تو اب اس کی تمنا کرے گا،
اب اس سے ڈرے گا نہیں. حد عقل مرحلہ یہ رہے گا کہ اس چیز سے ڈرے گا نہیں، بلکہ یہ آ رہی تو خوشی کا اظہار کرے گا. جیسے کہ کربلا والوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ شہادت سے قریب جو ہو رہے تھے شہدائے کربلا، شہیدان کربلا، تو ان کے چہرے درخشاں ستاروں کی مانند تھے، چہرے چمک رہے تھے، وہ خوش و خرم تھے، خوشیوں کا اظہار تھا. جب پوچھا جا رہا ہے تو کہنے لگے کہ ابھی ہم کچھ دیر میں جام شہادت نوش فرمانے والے ہیں. یہ مقام، یہ یقین ہے، یہ یقین کی منزل ہے، یہ اعلیٰ ترین منزل ہے. ہم علم الیقین پر ہے، کبھی عین الیقین کی منزلت ہے. یہ کربلا کے شہداء حق الیقین کی منزل پر تھے، یعنی یقین کی آخری درجے پر یہ لوگ فائز ہو گئے تھے، یہ لوگ متمرکز ہو گئے تھے، یقین کو اس طرح سے درک کرے گا. اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے اس قوم کے بارے میں؟ قوم یہود کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ ظالمین کا علم رکھتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. یہ ظالمین کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، اللہ ان سب سے واقف ہے. اللہ اس بات کا علم رکھتا ہے. یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ ہرگز اور ہرگز یہ لوگ کیا نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ صادقین میں سے نہیں ہے، یہ ظالمین میں سے، یہ ظلم کرنے والوں میں سے، یہ سچ بولنے والوں میں سے نہیں ہے. یہ اولیاء اللہ، یہ بول کر کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ لوگ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ مقربان الہی نہیں ہے، یہ دور ہے، یہ بعید ہے اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی معرفتوں سے، اللہ کے جو ہے کرم سے. یہ لوگ دور ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اور اللہ ان سب سے واقف ہے. یہ لوگ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ موت کی تمنا جو کرتے ہیں وہ حق گو ہے، جس نے حق کہا ہے، جس نے حق پر عمل کیا ہے، جس کی ذات حق ہے. وہ اگر موت بھی آ جائے تو اپنی فتح کا اعلان کریں گے. موت اگر ان سے ملحق ہو جائے، جو حق ہے، جو عدل ہے، ویسے لوگ، ویسے شہداء، ویسے صادقین، موت اگر آ جائے تو اپنی فتح کا اعلان کریں گے، اپنی کامیابی کا اعلان کریں گے کہ یہ مرحلہ کامیاب ہو چکا ہے، یہ مرحلہ طے ہو چکا ہے، اب یہ چیپٹر ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں شہادت کے ایام میں اس روایت کو سنتے ہیں آپ مولا منتخیان سے، جب ضربت لگی تو علی نے اپنی فتح کا اعلان کیا. فزت برب، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کعبے سے اپنی نسبت کو بھی ظاہر کیا، اور پھر رب کعبہ کی قسم کھا کر اعلان فتح بھی کیا. فزت، علی کامیاب ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، یہ ایک طرف ظالمین کا کردار ہے، ایک طرف صادقین کا کردار ہے. صادقین کے کردار میں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، ظالمین کے کردار میں موت ایک خطرناک، خوفناک، درد بھری شے کا نام ہے، موت نیستی کا نام ہے. صادقین کے کردار میں موت ہستی کا نام ہے، موت وجود کا نام ہے، موت رحمتوں کا نام ہے، موت نعمتوں کا نام ہے. لیکن ظالمین کے لیے موت ظلمات کا نام ہے، موت نیستی کا نام ہے، موت عذاب الہی کا نام ہے، موت یہ تمام دنیاوی ان کی جمع پونجی سے دور ہو جانے کا نام ہے، مال دنیا سے دور ہو جانے کا نام ہے. ہر وہ چیز جو ظلم و ستم کر جمع کر چکے ہیں، ان تمام چیزوں سے دور ہو جانے کا نام موت ہے. تو ان کے لیے موت دردناک چیز ہے، ان ایسے لوگوں کے لیے موت دردناک چیز ہے، کیونکہ اس کے بعد اس دنیا میں اس نے کچھ بھیجا نہیں ہے. جیسے ہی ایک جوان، ایک شخص آ کر رسول اللہ سے پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، کیوں ایسا ہے؟ تو رسول اللہ نے پوچھا اس سے، کیا تیرے پاس کچھ مال ہے، کیا تیرے پاس کچھ دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں ہے. کیا تو نے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں.
تو رسول اللہ یہاں پر فرماتے ہیں اس لیے تجھے موت سے ڈر لگتا ہے کہ تو نے اس دنیا کو کچھ آمدہ نہیں کیا، اس دنیا کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. یہ حقیقت ہے. اس دنیا کے لیے جب انسان تیاری نہیں کرے گا تو چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کسی بھی قسم کا شخص ہو، وہ اپنی موت سے ڈرے گا، وہ موت کو عدم دیکھے گا. اور وہ مومن جو ہمیشہ آخرت کی تیاری میں رہے گا تو جو ہے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے گا. ایک صلوات کا سہارا دیجئے، بآواز بلند صلوات. ایک مقام پر مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک گفتار، نیک کردار اور اپنے واجبات پر عمل کرتا ہے اور محرمات سے، سیئات، گناہوں سے بچتا ہے تو ایسے شخص کے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ یہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے. پھر کہتے ہیں کہ واللہ فرزند ابو طالب کا بیٹا اسی طرح سے کہ موت اس پر جا پڑے یا وہ موت پر آ پڑے، فرق ہی نہیں کرتا. علی کے لیے کوئی فرق نہیں. علی کے لیے اگر تمام پردے اٹھا دیے بھی جائے تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ علی نے تمام حقیقتوں کو دیکھا ہے، تمام کیفیتوں کو دیکھ لیے، درک کر لیے ہے. علی یقین کا نام ہے، مولا کائنات یقین کا نام ہے. تو یہ والی قوم جو ہے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گی. موت کی جو تمنا کرنے والے ہیں وہ صادقین ہیں. پھر اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. کہ کہہ دیجئے کہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو آخر کار تم سے ملاقات کر کے رہے گی. یہ سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے. جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس سے تم چھپ رہے ہو، یہ آخر کار تمہارے سے ملاقات کرے گی. تم کرۂ ارض پر کسی بھی مقام پر، کسی بھی گھر میں، کسی بھی محل میں جا کر بیٹھ جاؤ، اس کی دیواریں پوری اونچی اونچی کر لو آسمان تک، یا زمین کے تحت اپنے مکانات، محلات بنا لو، یا پانی کے اندر تم جا کے چھپ جاؤ. جہاں جاتے چلے جاؤ، جہاں جاتے چلے جاؤ، یہ موت تم سے حتماً ملاقات کرنے والی. یہ موت ایک ایسی شے ہے جو حتماً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو ہر جگہ کا پتہ ہے. تم کہاں چھپتے چھپ جاؤ، یہ موت تمہارا ہر پتہ اٹھا لے گی. جس طرح سے آج کل ہوتا ہے نا، لائف لوکیشن دیکھ کر جو ہے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر ہے، کدھر بیٹھا، کیا ہے. پروردگار پورے جی پی ایس لگایا ہوا ہے آپ کے اندر. یہ جی پی ایس اب آیا ہے، لیکن اللہ جو ہے پہلے سے پورے جی پی ایس فٹ کر کے آپ کو بھیجا، جہاں جاتے چلے جاؤ. یہود سے کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ظالمین ہیں ان سے قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ جہاں جاتے چلے جاؤ. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ، کہ موت کیا کرے گی، انہ ہو کی ضمیر موت کی طرف پلٹ تھی، فانہ ملاقیکم، کہ یہ کیا کرے گی، تم سے ملحق ہو جائے گی، ملاقات کر لے گی، مل جائے گی، گلے لپٹا لے گی. موت آ کر جب مل جائے گی تو تم سے تمہاری روح پرواز کر جائے گی، اور یہ جسم ایک ناکارہ شے کے مانند ہو جائے گا، بدبودار اس کی حقیقت ہے، ایک نجس لوتھڑے کی مانند ہو جائے گا. کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی، تمہارے بیٹے، تمہارے ماں باپ، تمہارے دوست، تمہارے گھر والے، تمہارے مکاندار، کرایہ دار، قوم والے، قبیلے والے، کوئی بھی اس شے کو رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. ایک بدبودار حقیقت ہو جائے گی کہ سب لوگ بولیں گے اس کو جلا دو، گاڑ دو، پانی میں بھیج دو، گنگا میں بہا دو، کیا کرتے کرو، اس کو نکالو یہاں سے، اس گھر سے نکالو، اس کی حقیقت یہ ہے، اس کو نکالو یہاں سے. تو سب لے کے جائیں گے، الگ الگ جو ہے شعار پڑھتے ہوئے الگ الگ قوم والے اس کی جو ہے جسم کو، جنازے کو لے کے جا کر اپنے اپنے ریتی رواجوں کے ساتھ جو ہے اسے اس کا کریا کرم کر دیں گے، ختم ہو جائے گا. تو یہ موت آ کر اس طرح سے اسے لے چلے جائیں گے. اب اس کے بعد حقیقتیں آشکار ہونے والی ہیں.
تو قرآن مجید کہہ رہا ہے آگے بڑھ کر اس کے بعد تمہیں اس کے پنہان و آشکار باتوں کی خبر رکھنے والوں کی طرف پلٹا دیا جائے گا کہ اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، چھپی ہوئی باتیں جو تم چھپا کے رکھے تھے دل کے کونے میں، راز صندوق میں، ٹھیک ہے، وہ تمام باتیں، وہ شہادہ، عالم الغیب والشہادہ، اللہ کون ہے؟ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ شہادت، یعنی جو چیز ظاہر ہے، جو چیز گواہی دے رہی ہے، باطن میں نہیں ہے، آشکارا ہے، اس کا بھی عالم ہے، باطن کا بھی عالم ہے، ظاہر کا بھی عالم ہے۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ پہلا بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ علم ظاہر بھی رکھتا ہے، وہ علم باطن بھی رکھتا ہے، وہ رازوں کا علم رکھتا ہے، وہ نیتوں کا علم رکھتا ہے، وہ انسان کے ارادوں کا علم رکھتا ہے، وہ سازشوں کا علم رکھتا ہے کہ تم یہ سازش کر کر یہ حاصل کرنا چاہ رہے، تم ایسا نہیں ایسا آ رہے، تم گھما کر آ رہے، ہمیں دکھ رہا ہے ہم اوپر بیٹھے ہوئے، تم ایسا نہیں ایسا کھانے جا رہے۔ جب اوپر سے دیکھتے نا تو سب نظر آ جاتا ہے کہ کیسا یہ کیا کر رہے ہیں۔ بعض وقت اولیاء اللہ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ سازش کر کر انہیں دھوکہ دے دیں گے، سازش کر کر انہیں فریب دے دیں گے، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ اولیاء اللہ، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ پانچویں امام محمد غافر علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص اپنے فقر و فاقے کی شکایت لے کر مولا کے سامنے حاضر ہوتا ہے، امام محمد غافر علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس فقر و فاقے ہے، میرے بچے جو ہے بھوک پیاس میں مبتلا ہے، مولا میری مدد فرمائے۔ مولا کون ہے؟ علم غیب رکھنے والے، پانچ امام علم غیب رکھنے والے، باخر العلوم بعد النبی جس کا لقب ہے، علم غیب امام کی ذات ہے۔ اندہ مفاتیح الغیب کے جو ہے نمائندے ہے، جس کے پاس مفاتیح غیب ہے، غیب کی چابیاں جس کے پاس ہے، اس کے نمائندے ہیں امام۔ امام کے نام کے کہتا ہے کہ میرے پاس فقر و فاقے ہے، میرے پاس پریشانیاں ہیں، مشکلات ہے، گرفتاریاں ہیں، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آپ میری کچھ مدد فرمائیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ تو نے اپنے گھر میں فلاں مقام پر، پہلے کہ یہ تو تجوریاں تو ہوتی نہیں تھی، بینک تو ہوتا نہیں تھا کہ بینک میں چھپا دیا، تجوریوں میں رکھ لیے، کہیں پر کوئی انٹرنیٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے کو چھپا لیے، پہلے کے گھروں میں جو کھود کر جو ہے اندر زمین کے تحت جو ہے اپنے پیسے کو چھپایا جاتا تھا۔ امام نے نشاندہی کی، تو نے اپنے گھر میں فلاں مقام پر 200 سونے کے سکے اس مقام پر چھپائے ہیں۔ وہ تعجب کرتا ہے اور پھر جھٹلانے لگتا ہے امام کو، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے، میرے پاس نہیں ہے، واقعی پیسہ نہیں ہے، آپ مدد فرمائیے، میرے پاس نہیں ہے۔ امام کو جھٹلاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ جب گھر جاتا ہے تو ایک بار یاد آتا ہے کہ ہاں میرے پاس تو ہے نا پیسے، ایک بار جاتا ہے اور اسے جو ہے کھودتا ہے، اس مقام کو کھودتا ہے تو دیکھتا ہے واقعی وہاں پیسے نہیں ہیں، واقعی وہاں پر جو رقم جو سکے چھپائے رکھے تھے وہ غائب ہو گئے۔ دوڑ کے جاتا ہے امام کی خدمت میں اور امام سے کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں اے فرزند رسول، میں نے آپ کے سامنے جھوٹ کہا تھا۔ پھر امام اس کو اپنے لطف و کرم سے کچھ نواز دیتے ہیں۔ یہاں پر علم امام ہے، امام کا علم یہ ہے، اولیاء خدا کا علم یہ ہے کہ وہ لوگ علماء ہمارے گزرے جو چہرہ دیکھ کر سوال بول دیتے تھے۔ ائمہ علیہ السلام تو بڑی ذات ہے، علماء عرفاء جو گزرے ہیں، بعض اس وقت میں اس عصر میں بھی گزرے ہیں، چہرہ دیکھ کر کیفیتیں بتا دیتے تھے۔ حقیقت ہے عالم الغیب والشہادہ، جو اس کا بندہ ہے اس کی صفات اس کے اندر تجلی کرتی ہے۔
جو اس خدا کا بندہ ہے، اس خدا کا جو ہے عاشق ہے، کیونکہ عاشق معشوق کے اندر صفات کا جو ہے انتقال ہوتا ہے، صفات رد و بدل ہوتے ہیں انسان کے اندر، انسان جسے چاہتا ہے اس کے صفات کو کشف کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے عرفاء، اولیاء اللہ، یہ لوگ جو ہے پروردگار کے صفات کو کشف کرتے ہیں، اس کی رحمانیت کی تجلی ہوتی ہے، اس کی جو ہے رحیمیت کی تجلی ہوتی ہے، اس کے صفات تمام حسنہ کی جو ہے ان کے اندر تجلی ہوتے رہتی ہے۔ ہاں زدن تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ پروردگار جب ان تک موت پہنچ جائے گی، ملاقات کر لے گی، تو پروردگار کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یہ کتنے سچے تھے اور یہ کتنے جھوٹے ہیں، یہ حتماً محسوس ہو جائے گا، یہ حتماً محسوس ہو جانے والی بات ہے۔ پروردگار ان کی باتوں کا تمام کا خبر رکھتا ہے، اور یہ جب اس کی طرف پلٹ کر آ جائیں گے تو وہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، وہ تمہیں ان کی باتوں سے آگاہ کرے گا جو تم کیا کرتے تھے، کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ یہود، یہ قوم، یہ ظالمین جو اپنے آپ کو جو ہے اصلاح کے نمائندے سمجھتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے تھے، پروردگار جو ہے خوب بیان کرے گا، خوب آشکار کرے گا۔ وہ دن یوم یبعثون، کہ جس دن اٹھایا جائے گا، وہ دن جو ہے آشکار ہونے کا دن ہے۔ وہ دن کوئی بات، کوئی راز، کوئی عمل چھپے گا نہیں، وہ دن تمام کی تمام چیزیں جو ہے آشکار ہو کر سامنے آ جائے گی۔ اسی کا نام قیامت ہے، اسی کا نام یوم یبعثون ہے، اسی کا نام جو ہے یوم الدین ہے۔ وہ وہی دن ہے، وہ قیامت کا دن، وہ یوم الآخر وہی دن ہے جس دن تمام جو ہے صفات انسان کے آشکار ہو جائیں گے، تمام افعال آشکار ہو جائیں گے، اور کوئی بھی چیز جو پنہان ہے اب پنہان نہیں رہنے والی ہے۔ تو ظالمین جو دھوکہ دے رہے ہیں، جو پروردگار کی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اولیاء خدا، اصفیاء خدا بنا کر رکھیں، پروردگار ان کی حقیقتوں کو ظاہر کرے گا۔ اسی طرح سے وہ شخص جو عمل ریاکاری کے لیے انجام دیتا ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے اعمال کو انجام دیتا ہے، اس دن جو ہے اسے کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ اس شخص سے جو ہے اپنے اعمال دریافت کرو، اپنا اجر و ثواب لے لو جس کے لیے تم عمل کو انجام دیا کرتے تھے۔ تم نے للہ تو کام نہیں کیا تھا، تم نے اللہ کے لیے تو کام نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ کے لیے ایک چھوٹا بھی کام کرتے ہو، کسی کو ایک کھجور کا دانہ بھی کھلاتے ہو، تو پروردگار تمہاری مغفرت کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ لیکن بڑا بڑا کام کرو گے اور للہیت نہیں رہے گی، اس میں اللہ کے لیے نہیں رہے گا، قربتاً اللہ نہیں رہے گا، تو وہ عمل اسی مقام پر ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کی مثال اسی طرح سے دی گئی تھی کہ جس طرح سے ایک شخص تیر و کمان رکھتا ہے اور تیر چلانا چاہتا ہے، لیکن وہ تیر اسی مقام پر گر جا رہا ہے، اپنے ہدف تک نہیں پہنچ رہا، تو تیر چلانے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، تیر وہیں پر گر گیا، تو تیر کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ہر وہ عمل جو بندگان خدا کے لیے ہو، ٹھیک، جس میں للہیت نہ ہو، جو اپنے قوم قبیلے کی محبتوں میں ہو، یا جو کام اپنے وطن کی محبت میں ہو، اپنے جو ہے رشتہ داروں کی محبت میں ہو، اپنے لوگوں کی محبت میں ہو، ٹھیک، یا اپنے نام و نمود کے لیے ہو، یا جو بھی مصداق ہو، جو بھی طاغوت ہو، جو بھی غیر خدا ہو، اس میں اللہ کہے گا کہ جاؤ اسی سے اپنا اجر و ثواب طلب کرو۔ پروردگار کے نزدیک اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی
للہیت نہیں ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سے اس ذکر خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ پروردگارہ اس خدمت کو تمام حاضرین سے اور حقیر سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام حاضرین و جملہ مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار علیین جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا انہیں ہم نشین اہل بیت میں قرار فرما۔ پروردگارہ ان کی خبروں پر نور مطہر کا نزول فرما، ان کی خبروں کو گشادہ فرما۔ پروردگارہ حاضرین کے جمع میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مشکلاتوں کو راحت میں تبدیل فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو محفوظان حال ہے از غیب ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے زیر علاج ہے بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت یاب فرما۔ پروردگار انہیں صحت عاجلہ و کاملہ نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جنت البقیع کی تعمیر فرما، ہم سب کو زیارت جنت البقیع سے مشرف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا حج و عمرہ و تمام اتباعت عالیہ بالخصوص کربلا معلیٰ کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین ہیں مسلمین ہیں شیعیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار مظلومان عالم مظلومان مومنین مسلمین فلسطین کی حمایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ظالمین جو ہدایت کے لائق نہیں ہیں پروردگارہ انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پروردگارہ منجی عالم بشریت حضرت حجت اللہ بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے آوان و انصار میں شامل فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے آقا اور مولا کو راضی و خوشنود فرما۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات کی ارواح کے لیے فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔